अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। आप अपने इम्तहान यानी नेट की तैयारी में मशगूल हैं और हम आपके लिए हर वक्त कोशिश करते हैं कि आपके नए सिलेबस के मुताबिक पूरे कोर्स की तैयारी हो जाए। तो जैसे जैसे हमें मवाद मिलता है हम आपके लिए वीडियो बना देते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अज़राए करम इसी वक्त ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये चैनल आपके लिए बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का क़सीदा ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। बहुत मुख्तसर हमें ये मिला है और इसके अलावा भी हम दूसरे क़सीदे भी बताएंगे जो इब्राहिम ज़ौक़ ने लिखे हैं और उनकी क्या क्या ख़ुसूसियात हैं, वो मुख्तसर हैं। जो इम्तहानात में आने वाली हैं वही आपके लिए हम लेकर हाज़िर हुए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अपना पेन निकाल लीजिए और नोटबुक पर लिखना शुरू कर दिए। इंशाअल्लाह ये आपका बहुत अच्छा नोट बन जाएगा। कि क़सीदा हमारी क्लासिकी शायरी की एक अहम सिन्फ़ है। क़सीदे के इब्तदाई नमूने हमें दक्कनी अदब में मिलते हैं। शुमाली हिंद में सौदा ने क़सीदे की सिन को बामे उरूज पर पहुँचाया। सौदा के बाद गालिब और मोमिन के हम असर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने इस मैदान में सौदा की पैरवी की, यानी ज़ौक़ ने काफ़ी क़सीदे लिखे। क़सीदे के मैदान में दो शायरों के ही नाम अहम हैं, पहला सौदा का और दूसरा ज़ौक़ का। तो ज़ौक़ दिल्ली में पैदा हुए 1788 में और दिल्ली में ही आपका 1854 में इंतकाल हुआ। सौदा शुमाली हिंद के मशहूर शायर हैं। उन्होंने कई क़सीदे लिखे, यानी बहुत से क़सीदे लिखे। इनमें से बहुत से क़सीदे इनके ख़त्म हो गए, जल गए, राख हो गए। इनके घर में जब आग लग गई तो क़सीदे जितने भी लिखे हुए थे वो सब ख़त्म हो गए। जिसमें वो क़सीदा भी शामिल है जिसमें ज़ौक़ ने 18 ज़बानों में 18 शेर लिखे हैं। वो क़सीदा भी इसमें शामिल है कि 18 ज़बानों में 18 शेर लिखे। ये बड़ी अहम बात है, हम इसको नोट कर लेते हैं। इस क़सीदे पर बहादुर शाह ज़फ़र की तख्त नशीनी के मौके पर मुल्कुल शौरा के अलावा एक और ख़िताब सुल्तानुल शौरा अता किया गया था। यानी इसी क़सीदे पर आपको मुल्कुल शौरा का ख़िताब बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया और सुल्तानुल शौरा का ख़िताब भी अता किया। दोस्तों, इसको लिख लीजिए आप। इन ख़िताबात से ये साबित होता है कि ज़ौक़ अपने ज़माने के मुमताज़ क़सीदा निगार थे। इनके क़साइद फ़नी एतबार से फ़ारसी के क़सीदा गो शौरा, ख़ाक़ानी और अनवरी के अहम पल्ला करार दिए गए हैं। ज़ौक़ ने क़सीदे को नई लफ्ज़ियात का ज़ख़ीरा दिया। ज़ौक़ की इल्मी और लिसानी हमगीरी और ज़ोर कलाम इनके क़सीदों की शनाख्त बन गए हैं। ज़ौक़ क़सीदा गोई में सौदा के हमपल्ला शायर समझे जाते हैं। ज़िंदगी में इनके क़साइद को मुरत्तब न किया जा सका, यानी जब तक ये ज़िंदा थे तो इनके किसी भी क़सीदे को किताब की शक्ल में नहीं मुरत्तब किया गया था। क़सीदे मुरत्तब नहीं किए गए थे, सिर्फ़ कागज़ी शक्ल में मौजूद थे। इनके इंतकाल के 3 साल बाद, सिर्फ़ 3 साल बाद 1857 के हंगामों में आग इनके घर को कुछ इस तरह लगी कि जो था सब कुछ जल गया, राख हो गया। यानी 1857 में के हंगामों में जो इनके घर में आग लग गई तो जो भी कुछ इनका लिखा हुआ था वो सब कुछ राख हो गया। जो क़साइद बच रहे थे वो तादाद में 24 हैं। कितने हैं? सिर्फ 24 क़साइद बचे, बाकी क़साइद सब राख हो गए, जल गए। सवाल ये भी आ सकता है कि किस क़सीदा निगार के क़सीदे नज़र आतिश हो गए और जो बचे उनकी तादाद कितनी थी। तो अगर उसमें 24 देते हैं तो आप उसको टिक कीजिएगा कि ये इब्राहिम ज़ौक़ के क़सीदे हैं जो 24 बचे थे, बाकी उनके नज़र आतिश हो गए।
ذوق کا پہلا قصیدہ جو ملتا ہے وہ اکبر شاہ ثانی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پہلا قصیدہ کون سا ملتا ہے؟ جو اکبر شاہ ثانی کی خدمت میں پیش کیا گیا، یاد رکھیں اس کو۔ اور سب سے آخری قصیدہ 1854 میں جشن عید الاضحیٰ کے موقع پر بہادر شاہ کے نظر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلا قصیدہ کون سا تھا؟ اکبر شاہ ثانی کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ اور سب سے آخری قصیدہ ذوق کا کون سا تھا؟ 1854 میں جشن عید الاضحیٰ کے موقع پر بہادر شاہ ظفر کے نظر کیا گیا تھا۔ بالکل آپ اس کو لکھ لیجئے گا۔ ذوق کے ممدوحین کی تعداد بہت کم ہے۔ ان کے بیشتر قصائد اکبر شاہ ثانی 12 قصیدے اور بہادر شاہ ظفر کے 15 کی مدح میں قصیدے ہیں۔ ایک قصیدہ شہزادہ جہانگیر کی شادی کے موقع پر لکھا گیا۔ ایک قصیدہ کس کے موقع پر لکھا گیا؟ شہزادہ جہانگیر کی شادی کے موقع پر ذوق نے ایک قصیدہ لکھا تھا۔ ایک شہزادہ سلیم کے جشن شادی میں پیش کیا گیا۔ ایک قصیدہ کسی بزرگ سید عاشق نہال کی تعریف میں ہے۔ ایک قصیدہ جس کا مصرع ہے: جبکہ سرطان و اسد مہر کا ٹھہرا مسکن، وہ قصیدہ ہے جس میں کئی صنائع بدائع صرف کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 18 زبانوں میں 18 شعر لکھے ہیں۔ ذوق کی اس قادر الکلامی پر بادشاہ اکبر شاہ ثانی نے انہیں خاقانِ ہند کا خطاب دیا۔ کس نے دیا؟ اکبر شاہ ثانی نے خاقانِ ہند کا خطاب دیا۔ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ اکبر شاہ ثانی نے اس قصیدے پر آپ کو خاقانِ ہند کا خطاب دیا۔ اس وقت ذوق کی عمر کوئی 40 یا 45 سال رہی ہوگی۔ اس واقعے کے چند سال بعد اکتوبر 1837 کو اکبر شاہ ثانی کا انتقال ہو گیا اور مرزا ابو ظفر تخت نشین ہوئے۔ ابو ظفر کون ہیں؟ بہادر شاہ ظفر، جن کا لقب ہے بہادر شاہ ظفر۔ تو آپ تخت نشین ہوئے اور ابو ظفر سراج الدین بہادر شاہ لقب اختیار کیا گیا۔ کس کا کیا گیا؟ مرزا ابو ظفر تخت نشین جب ہوئے تو ابو ظفر کا یہ لقب اور ابو ظفر سراج الدین بہادر شاہ لقب اختیار کیا گیا۔ جشن تاج پوشی 7 جنوری 1837 کو ہوئی۔ جشن تاج پوشی بہادر شاہ ظفر کی کب ہوئی؟ 7 جنوری 1837 کو کی مسرت میں ذوق نے ایک شاندار قصیدہ پیش کیا جس کا مطلع ہے آج یوں خوش نما نور سحر رنگ شفق، ہر تو ہے کس خورشید کا نور سحر رنگ شفق۔ اس قصیدے پر آپ کو ذوق کی طرف سے خطاب پیش کیا گیا اور آپ نے اس کو بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھا تھا۔ اس قصیدے پر ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب دیا گیا۔ اسی قصیدے پر ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب دیا گیا تھا۔ ایک سال 1854 بہادر شاہ ظفر سخت بیمار ہو گئے۔ 1854 میں جب بہادر شاہ ظفر بیمار ہو گئے اور صحت یابی کے لیے سب نے دعائیں کی۔ صحت یابی کے بعد مختلف شاعروں نے بطور تہنیت غسل، صحت، قصائد و قطع تاریخ پیش کیے۔ غالب کی مشہور غزل بھی اسی موقع پر کہی گئی تھی، یعنی غالب نے بھی اسی موقع پر یہ غزل کہی تھی۔ پھر اس انداز سے بہار آئی ہے کہ ہوئے مہرو ماں تماشائی، کیوں نہ عالم کو ہو خوشی غالب، شاہ دیندار نے شفا پائی۔ ذوق نے اس جشن صحت کے موقع پر مورکۃ الآرا قصیدہ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، یہ ہے ہمارے کورس میں ہے، ہمارے نصاب میں ہے کہ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر۔ ذوق نے یہ اس جشن صحت کے موقع پر ایک مورکۃ الآرا قصیدہ ہے پیش کیا، یعنی کہ یہ قصیدہ پیش کیا جس کے صلے میں انہیں ذوق نے جب یہ قصیدہ پیش کیا کس کے لیے بہادر شاہ ظفر کی شان میں جب پیش کیا گیا تو اس قصیدے کے صلے میں
یعنی کہ اس کے صلے میں انہیں ایک زنجیر فیل یعنی ہاتھی کے لیے جو زنجیر باندھی جاتی ہے وہ فیل اور ایک انگوٹھی اور مرصع عطا کی گئی اور خدمت کے لیے 4 سپاہی مقرر کر دیے گئے۔ ذوق کے لیے اتنا بڑا انعام آپ نے نوازا ذوق کو اس قصیدے پر۔ اس قصیدے کے کچھ عرصے بعد ذوق نے ایک اور زوردار قصیدہ شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت لکھا۔ اس پر ایک گاؤں جاگیر دیا گیا، یعنی اس جو آخر میں سب سے آخر میں ایک اور ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی شان میں قصیدہ لکھا جس کے عوض میں ایک گاؤں جاگیر میں دیا گیا۔ یہ قصیدہ ذوق کا آخری قصیدہ تھا۔ دوستو یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ آخری قصیدہ تھا اور اس میں ایک گاؤں جاگیر دیا گیا، تو ذوق کو بڑے انعامات سے نوازا گیا اور انہوں نے بھی بڑی خوبی اور بڑی شان سے بہادر شاہ ظفر کے لیے قصیدے لکھے۔ اب آئیے کچھ سوال ہیں کہ پہلا قصیدہ ذوق نے کس بادشاہ کے لیے لکھا تھا؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ اکبر شاہ ثانی کی شان میں آپ نے قصیدہ لکھا تھا۔ جس قصیدے پر ذوق کو خاقانیہ ہند کا خطاب ملا اس کی خوبی کیا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہوگا کہ 18 شعر 18 زبانوں میں لکھے تھے جس کے عوض میں آپ کو خاقانیہ ہند کا خطاب ملا تھا۔ ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب کس بادشاہ نے عطا کیا تھا؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابو ظفر سراج الدین بہادر شاہ ظفر نے یہ خطاب دیا تھا ان کو۔ قصیدہ گوئی پر کچھ اہم اور خصوصی کتابوں کے نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو امتحان میں آ بھی سکتے ہیں کہ اردو قصیدہ نگاری کس کی تصنیف ہے؟ تو ہم جواب دیں گے ابو محمد سحر کی۔ کس کی ہے؟ ابو محمد سحر کی۔ اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ کا تخلیق کار کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا محمود الہی، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے عنوان سے ایک کتاب ان پر مرتب کی گئی، اس کو کس نے مرتب کی؟ تو جواب ہے اسلم پرویز نے اس کتاب کو مرتب کی۔ کلیات ذوق کس نے مرتب کی؟ تنویر احمد علوی نے مرتب کی۔ ذوق سوانح و انعقاد یہ ایک کتاب کا نام ہے، اس کتاب کو کس نے تصنیف کی؟ تنویر احمد علوی نے کی۔ اردو قصیدہ نگاری کا مصنف کون ہے؟ ام ہانی اشرف۔ خاقانیہ ہند ذوق دہلوی اس عنوان سے کس نے کتاب لکھی؟ کالی داس گپتا رضا نے لکھی۔ دوستو یہ کچھ اہم کتابوں کے نام ہیں، ان کو آپ یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی کتاب کا نام امتحان میں پوچھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔